الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین گرامی، خاندان کسی بھی معاشرے کی سب سے اہم اکائی ہوتی ہے. اگر یہ اکائی مضبوط ہوگی تو قوم اور ریاست بھی مستحکم ہوگی. اسلامی قوموں اور ریاستوں کی اساس وہ خاندان ہے. اس کا آغاز سوچ بچار اور منصوبہ سازی کے بغیر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس بارے میں ذرا سی غفلت پوری قوم کے حق میں غفلت برتنے کے مترادف ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، جس خاندان کی بنیاد فانی خواہشات، وقتی لذات پر یا وقتی جذبے پر ہو تو وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. اسی طرح جس قوم کا طویل المیعاد مقاصد ہوں اور وہ طویل المیعاد مقاصد بغیر نیت کی بنیاد پر ہو بلکہ بد نیتی کی بنا پر اس کو اختیار کیا گیا ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور ہمیشہ مسائل کا سبب اور مسائل کا شکار ہو جاتی ہے وہ قوم. اور جو قوم یا جو خاندان مسائل کا شکار ہوتی ہے تو ایسی قوموں میں، ایسے گھروں میں عام طور پر جو بیماری جنم لیتی ہے وہ بیماری غفلت کی ہوتی ہے. یعنی غفلت اس گھر میں جنم لیتی ہے، اس قوم میں جنم لیتی ہے. اور یاد رکھیں، غفلت کے ماحول میں پرورش پانے والے بچوں میں عام طور پر غنڈہ گردی کو مسلسل فروغ دینے والے سماج دشمن رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے خاندان کی عمارت سعادت کا باعث بننے والے منصوبے اور پروگرام کے مطابق استوار نہیں ہوتے، اور جن خاندانوں کی عمارت سعادت کا باعث بننے والے منصوبے اور پروگرام کے مطابق نہ ہو تو وہ قوم ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قوم ہمیشہ ناکامی کے اسباب کی طرف بڑھتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر میاں بیوی، ماں باپ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہر حالت میں ہونا ضروری ہے. اگر میاں بیوی، ماں باپ کا تعلق حق تعالی شانہ سے نہ ہو تو ان کی اولاد باضمیر، باشعور
اور کامل احساس ذمہ داری کے حامل نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، معاشرے کی جو اہم اکائیاں ہیں ان کی اصلاح پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جو آیت ہے، اس کو پڑھتے تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی تھی کہ فرد کی اصلاح کے صفات اللہ رب العزت نے اس آیت میں مکمل طور پر ذکر کیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں مومن مرد کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ مومن عورت کا ذکر ہے۔ تو اب جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا تعلق خاندانی اس اکائی سے ہے، اور جب تک خاندان کے ان دو فرد میں کامل طور پر اصلاح کے پہلو نہیں ہوں گے تو ان کے وجود سے پیدا ہونے والی جو نسل ہے وہ فرد کامل نہیں بن سکتی، وہ باشعور نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد عورت دونوں کو یکجاں ان کی ذمہ داریاں، دونوں کو یکجاں بالکل ذمہ داری دی، اور فرد کے اعتبار سے دونوں میں یکجاں صفات کے حامل ہونے کو شرط قرار دیا۔ اب اس میں سب سے پہلی صفت ذکر کی ہے قرآن کریم نے، ان المسلمین والمسلمات، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار ہو۔ مرد ہے تو اس کے لیے بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ ظاہری زندگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو، اور یہی مطالبہ عورت سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے۔ والمسلمات، کہ وہ بھی ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو، فرمان بردار ہو۔ والمؤمنین والمؤمنات، دوسری صفت آپ دیکھیں کہ باپ کے لیے جہاں ایمان شرط ہے کہ باطنی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمان بردار ہو، تو وہی تقاضا ماں سے بھی ہے۔ والمؤمنات، پھر آگے دیکھیں والقانتین والقانتات، کہ جو تقاضا باپ سے ہے وہی تقاضا ماں سے بھی ہے، کہ فروتنی کے اعتبار سے باپ کے اندر فروتنی کی صفت ہونی چاہیے، اور وہی فروتنی کی صفت ماں میں بھی ہونی چاہیے۔ صبر کی صفت جہاں باپ میں ہو تو فرمایا کہ وہی صفت ماں میں بھی ہونی چاہیے۔ سچائی کی صفت باپ کے لیے جہاں ضروری ہے ہمارے دین کے اعتبار سے تو وہی صفت ماں میں بھی ہونی چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی صفت جہاں باپ کے لیے ضروری ہے کہ باپ میں یہ صفت پائی جائے تو وہی صفت جو ہے نا وہ ماں کے اندر بھی شرط ہے کہ ماں میں بھی وہی صفت پائی جانی چاہیے۔ روزہ رکھنے کی صفت باپ میں پائی جانی چاہیے تو وہی صفت ماں کے لیے بھی لازم قرار دیا گیا۔ نماز پڑھنے کی صفت باپ کے لیے لازم قرار دیا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ماں کے لیے بھی وہ صفت لازم ہے۔ زکوٰۃ دینے کی جو صفت ہے وہ ماں کے لیے لازمی قرار دیا ہے تو وہاں باپ کے لیے بھی لازمی قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حرام لذتوں سے بچنے کی صفت باپ کے لیے جس طرح لازمی قرار دیا گیا ہے بعینہ وہی حکم ماں کے لیے بھی ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کہ باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہمیشہ اپنے مالک یعنی اللہ سے ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اس کے نام سے زبان رطب اللسان ہو، یعنی زبان ہمیشہ تر و تازہ ہو۔ تو فرمایا کہ ماں کو بھی ایسے ہونی چاہیے۔ اب ان تمام صفات کو لانے کے بعد والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، پھر آگے فرمایا اعد لهم اجرا عظیما، کہ ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ان صفات کے حاملین جو ماں باپ ہوتے ہیں اور فیملی ممبر ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اب ان صفات کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ خاندان کی یہ جو اہم اکائیاں ہوتی ہیں ماں باپ، ان کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ یہ آگے جا کے اپنے نسل کے لیے نمونہ بننا ہے، انہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے، اور نمونہ بننے کے لیے عملی طور پر بچے کے سامنے ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ان صفات سے لیس نہیں ہوں گے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ ناکام والدین کہلائیں گے، اور ایسے والدین کے وجود سے باشعور، مصلح، نافع لوگ معاشرے کو نہیں مل سکتے۔ اس لیے ہمارے دین نے خصوصی طور پر فرد کی اصلاح کی طرف جو توجہ دی ہے اور توجہ دلائی ہے، تو وہاں خاندان کے ان دونوں جو اہم افراد ہیں، ان دونوں اہم افراد کو ہمیشہ ایک جگہ رکھا ہے، اور ہر ایک کی جو نا اصلاح کے لیے انمول موتیاں دیے اور اصول دیے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نئی نسل کے پرورش میں جو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ان بنیاد کی حیثیت رکھنے والی چیزوں میں ماں ہے اور باپ ہے، اور ماں اور باپ یہ دونوں مل کے خاندان بنتی ہیں، اور ان کی اہم اکائیوں میں سے جب ان کی اصلاح ہوگی تو بچے جو ہے نا وہ ان کے رنگ میں ڈھل جائیں گے۔ کہتے ہیں نا، مشہور محاورہ ہے کہ جیسے بوئیں گے نا ویسے کاٹیں گے۔ اگر ہم بوئیں کیا جو، اور کاٹنا چاہیں ہم کیا گندم، تو دانا جو کے بو کے ہم گندم کاٹ سکتے ہیں۔ درخت ہم آڑو کے لگائیں اور کہیں کہ پھل ہم آم کے کھائیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے بوئیں گے اپنے نسل کے لیے، تو اسی تخم سے، اسی بیج سے وہ درخت بنے گا۔ اگر کانٹے دار درختوں کے بیج بوتے ہیں تو کانٹے دار درخت ہی اگتے ہیں، اور اگر پھلدار درختوں کے بیج بوتے ہیں تو پھلدار درختوں کے بیج سے پھلدار درخت ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ نئی نسل کی ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہر ایک کا آوازہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ نئی نسل کے لیے خود ہم اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کریں تو تب نسل اس کی طرح بنے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے نسل کے حوالے سے وہ توقعات بھی نہیں رکھنی ہے جو توقعات ایک ماں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور ایک باپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود رول ماڈل بننا پڑے گا، اور اس کے لیے نمونہ بننا پڑے گا۔ اور نمونہ اور تربیت کیسی کی جاتی ہے، اس پر تفصیلی انشاءاللہ آگے پروگرام آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔